میرا نام کنزا ہے۔ میری عمر 50 سال ہے۔ میرے ابا کا تعلق گجرات سے تھا۔ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ابا کسی کے گھر چوکیداری کا کام کرتے تھے اور اماں لوگوں کے گھروں میں صفائی کیا کرتی تھی۔ اماں ابا دونوں مل کر گھر بار چلا لیتے تھے۔ میں گھر کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ پڑھنے لکھنے کا تو بہت شوق تھا، مگر مالی حالات نے کبھی میرا یہ خواب پورا ہونے ہی نہ دیا۔ میں جب بچیوں کو باہر پڑھنے لکھنے کے لیے جاتے ہوئے دیکھتی تو دل میں بہت خواہش اٹھتی، مگر وہ کہتے ہیں نا، جتنی چادر ہو پیر بھی اتنے ہی پھیلانے چاہیے۔ اسی لیے میں نے کبھی اس بات کی خواہش ہی نہ کی تھی اور نہ کبھی کسی سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ میری 2 چھوٹی اور بھی بہنیں تھیں۔ خدا نے اماں ابا کو بیٹے سے محروم رکھا۔ گاؤں کے لوگ کہتے کہ بیٹیاں ہیں، یہ کیا کر سکتی ہیں، بیٹے ہوتے تو بڑھاپے کا سہارا بنتے۔ مجھے اکثر ان کی باتوں پر دکھ ہوتا کہ انہی بیٹیوں سے تم لوگ بیٹے مانگتے ہو، پھر بھی بیٹیوں کو ہی ناکارہ سمجھتے ہو۔ لیکن میں کچھ کہہ نہیں سکتی تھی کیونکہ ہمیں بولنے کی اجازت تک نہ تھی۔ اماں ابا ہمیں گھر میں بہت ہمت حوصلہ دیتے، مگر لوگوں کے سامنے وہ بھی خاموش رہتے، کیونکہ حقیقت یہی تھی کہ ہم لوگ کچھ نہیں کر پاتی۔ ہمارا سب سے بڑا جرم ہی یہ تھا کہ ہم بیٹیاں تھیں۔ میں جوان ہو گئی تو ابا نے میری شادی اپنے ایک دوست کے بیٹے سے کر دی۔ پہل تو سب میری بہت فکر کرتے۔ میرا شوہر مجھے پلکوں پہ بٹھا کے رکھتا، مگر آہستہ آہستہ مجھے اندازہ ہونے لگا کہ میرا شوہر جیسا دکھتا ہے ویسا ہے نہیں۔ اکثر اوقات اب وہ راتوں کو گھر نہ آتا۔ کچھ مہینے تو ایسے ہی گزر گئے۔ ایک روز میرا شوہر گھر آیا تو میں اس کا حلیہ دیکھ کر ایک دم چونک گئی۔ وہ اپنی جگہ پہ کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا تھا، ادھر ادھر گرتا پھر رہا تھا۔ میں اس کے پاس گئی تو اس کے اندر سے عجیب سی بدبو آ رہی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ بدبو تو شراب کی ہے۔ میں نے جب اس سے پوچھا کہ وہ شراب پی کر آیا ہے تو وہ کہکے لگا کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ ہاں، پی کر آیا ہوں۔ آہستہ آہستہ میرا شوہر مجھ سے پیسے مانگنے لگا۔ میں جو سلائی کر کے پیسے کماتی وہ میرا شوہر لے جاتا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں خرچ کرتا ہے، اور اگر کبھی انکار کر دیتی تو مجھے مارتا پیٹتا۔ ایک رات تو میرے لیے بہت خوفناک تھی۔ میری تو دنیا ہی اجڑ گئی۔ میرا شوہر میرے گھر آیا تو اس کے ساتھ ایک آدمی بھی تھا۔ میرا شوہر میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ جلدی سے تیار ہو جاؤ، تمہیں کہیں رخصت کرنا ہے۔ میں کافی حیران ہوئی کہ آخر میرا شوہر کیا چاہتا ہے۔ میں جیسے ہی تیار ہو کر باہر آئی تو میرے شوہر نے مجھے اس آدمی کے حوالے کر دیا۔ میری تو جان لبوں پر آ گئی۔ میں نے اپنے شوہر کو سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ کہنے لگا، آج کی رات میں اس سے جوئے میں ہار گیا ہوں اور قیمت تجھے لگایا تھا۔ میں تو پریشان ہو گئی تھی۔ اس وقت میں سوچنے لگی کہ کیوں ہر مرتبہ عورت کو ہی بلی کا بکرا بنایا جاتا ہے۔ میں تو اپنی قسمت پر حیران تھی، نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ میں تو ایک دم بوکھلا سی گئی تھی۔ شوہر جوئے کا عادی تھا، اس نے مجھے ایک جواری کو بیچ دیا، پر میں راستے میں ہی اسے دھوکہ دے کر اس کے پیسے لے کر بھاگ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں جاؤں گی کہاں۔ اس آدمی سے پیسے لے تو لیے تھے، لیکن میں ان چند پیسوں کے ساتھ ساری زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ مجھے کوئی مستقل ٹھکانہ چاہیے تھا، مگر میں پریشان تھی کہ میں جاؤں گی تو کہاں۔ میں اس شہر میں نہیں رہنا چاہتی تھی کیونکہ میرا شوہر اور اس کے آدمی مجھے کہیں بھی تلاش کر سکتے تھے، تبھی میں یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ میرے دماغ میں ایک دم ایک ترکیب آئی اور میں اسٹیشن پر چلی گئی۔ ٹرین آنے میں ابھی وقت تھا۔ پہلے میرا دل کیا کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں، مگر ایک ہی ڈر تھا کہ میرا شوہر مجھے میرے ماں باپ بھی تلاش کر لے گا، اس لیے میں وہاں نہیں جا سکتی تھی۔ اور میرے بوڑھے اور غریب ماں باپ آخر کیا کر لیتے، وہ تو مجھے بچا بھی نہیں سکتے تھے۔ میں اسٹیشن پر بیٹھی تھی، ٹرین کا انتظار کر رہی تھی۔ دن سے رات ہو گئی اور رات سے دن۔ اگلی صبح جب ٹرین آئی، میں ٹرین میں جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے خود کا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا تاکہ کسی کو مجھ پر شک نہ ہو اور کوئی مجھے پہچانے نہ۔ میں ابھی ٹرین میں بیٹھی ہی تھی کہ ایک حسین لڑکی میرے پاس آ کر بیٹھی۔ اس کے ہاتھ میں بے حد خوبصورت بچہ تھا جو محض 4 سے 5 ماہ کا تھا۔ وہ بہت خوبصورت عورت تھی۔ میں کافی دیر تک اس کو آنکھیں پھاڑے دیکھتی رہی۔ ٹرین کے چلنے پر مجھے ہوش آیا اور میں نے اپنی نظریں کھڑکی کی طرف کر لیں۔ ٹرین چلنے لگی تو میں نے شکر کا سانس لیا اور خود کو ٹھیک کر کے بیٹھ گئی۔ اگلا اسٹیشن آیا تو مجھے بھی کچھ بھوک کا احساس ہونے لگا، مگر میں ٹرین سے باہر نہیں نکلنا چاہتی تھی۔
اتنی ہی دیر میں میرے ساتھ بیٹھی لڑکی اور اپنا بچہ مجھے دے کر بولی، میں راستے کے لیے کھانا لاتی ہوں، تب تک میرا بچہ پکڑ لو۔ میں بھی مان گئی۔ اس اسٹیشن پر ٹرین 15 منٹ کے لیے رکی تھی۔ میں اس بچے کے ساتھ کھیلتی رہی اور 15 منٹ کیسے گزر گئے پتہ ہی نہ چلا۔ لیکن کافی دیر گزر گئی، وہ لڑکی نہ آئی۔ پھر ٹرین چل پڑی۔ میں بھی چپ رہی کہ چلو اب میرا کوئی ہے نہیں، اس بچے کو میں ہی رکھ لیتی ہوں۔ لیکن قیامت تو تب ٹوٹی جب ٹرین اگلے اسٹیشن پر رکی اور وہاں پر پولیس نے ٹرین میں چھاپا مار لیا۔ میں ایک دم ڈر گئی۔ مجھے لگا یہ سب میرے شوہر اور اس کے بھیجے گئے آدمی ہیں، مگر پیروں تلے سے زمین تو اس وقت نکلی جب پولیس انسپکٹر چیکنگ کرتے ہوئے مجھ تک پہنچے اور میرے ہاتھ میں اس بچے کو دیکھ کر کہنے لگے، یہ کس کا بچہ ہے؟ پہلے تو میں بالکل گھبرا گئی، میرے چہرے کا رنگ بالکل سفید پڑ گیا، مگر پھر میں نے کچھ ہمت دکھائی اور پولیس افسر کو کہا کہ یہ میرا بچہ ہے۔ پولیس آفیسر نے اپنے فون میں ایک تصویر دیکھی اور پھر اس بچے کو غور سے دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ کیا واقعی تیرا بچہ ہے؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا تو اس نے میرے سامنے اپنا فون کر دیا اور کہنے لگا کہ اگر یہ تیرا بچہ ہے تو اس عورت کے پاس ایسا ہی بچہ کیسے آ گیا؟ میرا تو رنگ ایک دم سفید پڑ گیا، میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے تھے، میرا لالچ میرے ہی آگے آ گیا تھا۔ اس پولیس افسر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور مجھے گرفتار کر کے پولیس اسٹیشن لے گیا اور مجھ سے پوچھ گچھ کرنے لگا۔ یہ بچہ کہاں سے لیا؟ کیوں اغوا کیا؟ میں تو حیران تھی اغوا لفظ پر، میں تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ اب مجھے سارا ماجرا سمجھ میں آیا تھا۔ وہ عورت اس بچے کو اس گھر سے اغوا کر کے لائی اور خود کی جان بچانے کے لیے اس بچے کو میری گود میں رکھ دیا، اور ایسا ہی ہوا۔ میں بہت برے طریقے سے پھنس چکی تھی۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا جس کی بنا پر میں خود کو بچا پاتی، کیونکہ میری مدد کرنے کو اسی موجود نہیں تھا۔ میری بات پر یقین نہ کیا گیا اور مجھے جیل ہو گئی۔ میں بے قصور ہو کر بھی قصوروار ٹھہرائی گئی تھی۔ مجھے 6 سال کی قید ہو گئی۔ وہاں طرح طرح کی عورتیں موجود تھیں۔ میں ایک شریف گھرانے کی چھوٹی سی لڑکی۔ میں نے ان 6 سالوں میں وہ زمانے دیکھے تھے کہ میں ان کو چاہ کر بھی اپنی زندگی سے نکال نہیں سکتی تھی۔ جیل میں رہنے کے بعد میرے اوپر وہ ظلم ڈھائے گئے جو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میرے ساتھ رہنے والی 2 عورتیں نہ جانے کتنے لوگوں کو اغوا کر کے ان کا قتل کر کے یہاں تک آئی تھیں۔ میں ان کے ساتھ رہ رہی تھی۔ وہ ہر وقت مجھے تنگ کرتی رہتی، کبھی مجھے چور کہتی، کبھی ڈاکو کہتی اور نہ جانے کیا کیا کہتی۔ ان دونوں عورتوں کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ میں 6 سال بعد جب جیل سے نکلی تو میں پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ میرا دل پتھر کا ہو چکا تھا اور میں ہر وہ کام کر رہی تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں کیے۔ وہاں طرح طرح کے لوگوں سے ملنے، مرد اور ہر عورت سے آرام اور سکون سے بات کر لیتی تھی۔ میرا پہناوا بہت عجیب ہو گیا تھا، اوپر مردانہ قمیض اور نیچے لاچا۔ میں سب سے پہلے ایک گھر تلاش کرنا چاہتی تھی۔ میں کسی کے بھی انڈر نہیں جا سکتی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنے لیے ایک چھوٹا سا گھر تلاش کرنا شروع کر دیا جہاں میں رہ سکتی تھی۔ پہلے کچھ روز تو میں اولڈ ہاؤس میں رہنا چاہتی تھی، مگر وہاں میرا حلیہ دیکھ کر مجھے رکھا نہ گیا۔ 2 روز میں نے سڑک پر گزارے کیونکہ میں اب کسی سے نہیں ڈرتی تھی۔ میں خوبصورت تو بلا کی تھی اور عمر بھی اتنی بڑی نہیں تھی، اس کے باوجود میرا انداز بدل چکا تھا۔ میں کسی کو بلا کر راضی نہ تھی۔ میں 2-3 دن سڑکوں پر رہنے کے بعد اپنے لیے گھر تلاش کرنے کی کوشش میں تھی، تبھی میرا حلیہ دیکھ کر میرے پاس 2 آدمی آئے۔ وہ چہرے سے ہی بدمعاش لگ رہے تھے۔ میں نے غور سے ان کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگے، لگتا ہے تم بھی ہماری طرح ہی ہو، اگر چاہو تو ہمارے ساتھ رہ کر پیسے کما سکتی ہو۔ انداز میں ایک نظر ان دونوں پر ڈالی اور پھر نظر انداز کر دیا۔ میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی تھی، مگر وہ کہنے لگے کہ ہمارا کام بچے اغوا کرنا ہے اور تمہارا حلیہ دیکھ کر لگتا ہے کہ تم بھی کوئی غلط کام ہی کرتی ہو، زیادہ سے زیادہ چوری چکاری کر لیتی ہوگی۔ ہمارے ساتھ رہو، ہم تمہیں ایسے ایسے کام سکھائیں گے جو تم نے کبھی نہ کیے ہوں گے، اور یقین مانو اس میں پیسہ بھی بہت ہے اور مزہ بھی بہت ہے۔ میرے پاس بھی اب سب پیسے ختم ہو چکے تھے، رہنے کو کوئی جگہ نہ تھی، کھانے کو روٹی نہ تھی۔ مجبوراً مجھے ان کی بات ماننی پڑی اور میں نے ان کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ جس جگہ وہ مجھے لے کر گئے وہ کوئی کھنڈرات تھے جہاں چھوٹے چھوٹے خیمے لگائے گئے تھے۔ وہاں بہت سی عورتیں، بہت سے مرد بھی تھے جو ہتھیار بنانے کا کام کر رہے تھے۔
کچھ عورتیں تو بہت بھدی اور بہت بدصورت تھیں، اور کچھ عورتیں بہت خوبصورت بھی تھیں اور جوان بھی۔ وقت کا خوبصورت بھی تھیں اور جوان بھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا تو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ جس روز میں پہلے دن گئی میں بہت گھبرائی ہوئی تھی، مگر پھر مجھے وہاں کام کرتے ہوئے 3 سال کا عرصہ گزر گیا۔ یہ 3 سال کا عرصہ کیسے گزرا مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ وہاں رہ کر میں نے بچوں کو اغوا کرنا، بڑی بڑی چوریاں کرنا اور اسلحہ بنانا سیکھا تھا۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ اس سب کے لیے خود کی شخصیت کا، خود کا مان، خود کا غرور اور انا مارنی پڑتی تھی۔ میں نے پرانی کنزا کو مار کر ایک نئی کنزا کو جنم دیا تھا۔ میں بالکل پتھر دل ہو چکی تھی۔ میں ہر وقت خاموش رہتی تھی۔ وہاں لوگ نہ جانے کتنے کتنے سالوں سے کام کر رہے تھے۔ وہاں جتنے بھی لوگ تھے سب میرا بہت خیال رکھتے تھے، کیونکہ میں وہاں پر عمر میں سب سے چھوٹی تھی اور کمزور جسامت کی وجہ سے اپنی عمر سے بھی چھوٹی لگتی تھی۔ ایک روز میں سب کے ساتھ مل کر ایک بڑے مشن پر گئی، جہاں کسی بڑے شخص کو اغوا کرنا، اسے کسی دوسرے شہر بھیجنا تھا۔ پہلے تو مجھے بہت خوف محسوس ہوا، مگر پھر میں نے اپنے اندر ہمت جمع کی اور اپنے لشکر کے ساتھ چل پڑی۔ ہم نے اس آدمی کو بہت آسانی سے اغوا کر لیا، مگر راستے میں پولیس آفیسر کا ایک ڈالا ہمارے پیچھے لگ گیا، جس نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ بھاگنے کا اب کوئی راستہ نہیں تھا۔ پولیس نے اس آدمی کو ہم سے چھڑوایا اور ہم سب کو گرفتار کر لیا اور پولیس اسٹیشن لے کر گئے۔ وہاں ہمیں 2 دن رکھنے کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا اور ہم سے سب جرائم اگلوا کر اور کچھ ہمارے خلاف ثبوت پیش کر کے ہم سب کو پھر سے سزا سنا دی گئی۔ کچھ کو پھانسی کی سزا ہو گئی، کچھ کو عمر قید کی، اور مجھے پھر سے 4 سال کی قید کی سزا سنا دی گئی۔ مجھے جس زنانہ جیل میں بند کیا گیا، اس مرتبہ وہ بالکل خالی تھی اور وہاں صرف میں تھی۔ میں نے شکر کا کلمہ ادا کیا، کیونکہ دوسری مجرم عورتوں کے ساتھ رہنا بہت مشکل کام تھا۔ میں ہر وقت خاموش رہتی اور اپنے ماضی کے بارے میں سوچتی رہتی کہ میں کیا تھی اور کیا بن چکی ہوں۔ کاش اس روز میرے ابا میری شادی نہ کرتے تو آج میں اس مقام پر نہ ہوتی۔ اکثر اوقات ماں باپ کا صحیح فیصلہ بھی غلط ثابت ہو جاتا ہے، اور مجھے تو بہت بھاری رقم چکانی پڑی تھی اماں ابا کے غلط فیصلے کی۔ مجھ پر نگرانی کرنے والا پولیس آفیسر بہت خاموش طبیعت تھا۔ مجھے اس بات سے بھی کچھ سکون محسوس ہوا، کیونکہ ہر وقت چیخنے والے پولیس آفیسر جینا مشکل کر دیتے ہیں۔ میں ہر وقت سوچتی تھی کہ کیا میری قسمت کبھی بدلے گی نہیں؟ کیا ہمیشہ میں ایسے ہی رہوں گی، کبھی در بدر تو کبھی جیل میں؟ اکثر اوقات ان سب باتوں کو یاد کر کے میں رونے لگ جاتی تھی، لیکن شاید اب میری زندگی کا مقصد اور میری مکمل زندگی بدلنے والی تھی، کیونکہ جس جیل میں میں بند تھی وہاں پر ایک لیڈی آفیسر آ چکی تھی۔ وہ بہت خوبصورت اور بہت اچھی تھی، بس اس کے چہرے پر نہ جانے کس کا ہلکا سا داغ تھا، مگر پھر بھی وہ بہت خوبصورت لگتی تھی۔ میں اپنی عادت کے مطابق بالکل خاموش رہتی۔ وہ اکثر مجھے بہت غور سے دیکھتی اور پھر مسکرا دیتی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ مجھے وہاں رہتے 3 ماہ ہوئے تھے کہ ایک روز وہ آفیسر میرے پاس آئی اور آ کر میرے پاس بیٹھ کر کہنے لگی، آج مجھے کوئی کام نہیں ہے تو کیوں نہ آج کچھ باتیں ہو جائیں۔ میں حیران تھی کہ کوئی کیسے کسی مجرم سے ایسی گفتگو کر سکتا ہے۔ میں نے خاموشی سے اپنی ٹانگیں سکیڑی اور اسے دیکھنے لگی۔ وہ بھی میرے ساتھ زمین پر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، کیا جرم کیا ہے؟ چہرے سے تو تم کسی اچھے گھرانے کی اور معصوم لگ رہی ہو۔ اس کی اس بات پر میری آنکھیں بھر رہی تھیں۔ میں نے بھرائی آنکھوں سے اس عورت کی طرف دیکھا اور اسے کہا، اس دنیا نے مجھے مجرم بنا دیا ہے۔ میں تو ایک غریب گھرانے کی بیٹی تھی، جہاں باپ محنت مزدوری کرتا تھا اور ماں محنت کے بعد بھی گھر سنبھالتی تھی۔ میرے باپ نے میری جہان جواری تھا۔ اس نے مجھے اپنے دوست کے آگے بیچ دیا کیونکہ وہ جوا ہار گیا تھا، مگر میں وہاں سے بھاگ نکلی تھی اور اس کے کچھ پیسے بھی ساتھ لے لیے۔ میں جس اسٹیشن پر بیٹھی وہاں میرے ساتھ ایک بہت اچھی اور بہت خوبصورت لڑکی آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ دوسرے اسٹیشن پر جیسے ہی گاڑی رکی، اس نے مجھے بچہ تھمایا اور کہا کہ میں کچھ سامان لے آؤں، اور اس طرح پھر میں نے اب تک کی اسے تمام کہانی سنا دی۔ وہ خاموشی سے میرے سب دکھ سن رہی تھی۔ دکھ سننے کے بعد اس نے لمبا سانس کھینچا اور کہنے لگی کہ آج میں تمہیں ایک ایسی کہانی سناؤں گی جو بالکل حقیقت ہے۔ ہمارے گاؤں میں بھی ایک لڑکی تھی، بہت خوبصورت، پڑھی لکھی، جوان۔ اس کے ابا نے اپنے بھائی کے گھر اس کی شادی کر دی۔ لڑکا بھی پڑھا لکھا تھا،
مگر اس لڑکی کی تائی اس کو پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ سارا دن اس سے کام کرواتی اور پھر بھی اس کے شوہر کے سامنے اس کو برا بھلا کہتی، اس کو سب کی غیر موجودگی میں مارتی پیٹتی اور ہر وقت اس کے شوہر کے کان بھرتی رہتی۔ اب تو یہ حالات آ گئے تھے کہ اس کا شوہر جو اس کو پلکوں پر بٹھا کر رکھتا تھا اب اس لڑکی سے نفرت کرنے لگا تھا، اس پر ظلم کرتا تھا۔ کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ وہ حاملہ ہو گئی، مگر ساس نے تبھی اس پر الزام لگایا کہ نہ جانے یہ تو اپنے عاشقوں سے ملتی ہے، یہ میرے بیٹے کی اولاد نہیں ہے۔ اس نے یہ بھی ظلم برداشت کیا کہ جب وہ حاملہ تھی تو کوئی بھی اس کی اولاد کو اپنا ماننے کو تیار نہیں تھا، اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب اس کو حمل ضائع کروانے کا کہہ دیا۔ یہ ظلم اس کی ذات پر سب سے بڑا تھا۔ وہ بے قصور ہو کر بھی قصوروار ٹھہرائی جا رہی تھی، اس پر بہتان لگایا جا رہا تھا، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس سے اس کی اولاد بھی چھینی جا رہی تھی۔ اس کے شوہر نے کہا کہ اگر تم اس کو ضائع نہیں کرو گی تو میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا، میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ وہ لڑکی بھی غریب گھرانے سے تھی، اپنے ماں باپ کی سب سے بڑی اولاد تھی۔ اس لڑکی کے بعد 5 بہن بھائی اور تھے۔ ان کی فکر کرتے ہوئے اس لڑکی نے اپنے جسم کے حصے کو الگ کرنا بہتر سمجھا۔ اس نے اپنا حمل ضائع کروایا، لیکن اس کی ساس کو ابھی بھی سکون نہیں آیا۔ تو ایک روز جس وقت اس کا شوہر گھر آنے والا تھا، اس کی ساس نے کچن کا چولہا جلا دیا اور اپنا دوپٹہ چولہے پر رکھ کر ایسے ظاہر کرنے لگی جیسے وہ سارا دن کام کرنے کے بعد اب تھک چکی ہے، لیکن بہو کو تو کوئی احساس ہی نہیں۔ تھکاوٹ کی وجہ سے دھیان نہیں رہا، تبھی دوپٹہ چولہے پر چلا گیا۔ اس کا بیٹا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک دم چلا کر اپنی ماں کو بچانے لگا اور اپنی بیوی کو اپنے سامنے حاضر کر لیا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور بیوی کو بیلٹوں سے مارنا شروع کر دیا۔ وہ اپنا قصور ہی پوچھتی رہ گئی، لیکن وہاں نہ تو کسی نے اس کا قصور اسے بتایا اور نہ اس سب کی وجہ پوچھی۔ وہ مار کھا کھا کر ادموئی ہو چکی تھی، لیکن اس کا قصور ابھی بھی اسے۔ اگلی صبح بھی جب وہ زخمی حالت میں وہاں ہی پڑی رہی تو شوہر اسے ایک ٹھوکر مارتا کام کو چلا گیا۔ اس کی ساس باہر نکلی اور اس کے چہرے پر کیمیکل گرا دیا۔ وہ جو تکلیف سے بے سدھ تھی، کیمیکل ڈلتے ہی چیخو پکار کرنے لگی۔ تکلیف سے اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ اپنے چہرے کو کبھی ہاتھوں سے جھاڑتی تو کبھی اس پر پانی گراتی، مگر اس کا پورا چہرہ خراب ہو چکا تھا۔ وہ چیختی چلاتی رہی۔ رات کو جب شوہر گھر آیا تو اس نے اپنی بیوی کی حالت دیکھتے ہی اس کو گھر سے باہر نکال دیا اور اس کو طلاق دے دی۔ وہ لڑکی گھر سے باہر بھاگی۔ اب اس کی منزل سڑکیں تھیں۔ خراب چہرے کو آخر کون کام پر رکھتا؟ جہاں بھی وہ جاتی اسے کراہت محسوس کر کے دھتکار دیا جاتا۔ چند سال اس نے سڑکوں پر ہی گزارے۔ وہ کسی کا احسان نہیں لینا چاہتی تھی، مگر ایک روز وہاں ایک محسن آیا۔ اس نے اس لڑکی کی تمام کہانی سنی اور اپنے چینل پر نشر کر دی۔ اس کی کہانی اتنی درد بھری تھی کہ پوری دنیا نے سن کر اس لڑکی کا ساتھ دیا۔ وہ جس کے ساتھ رہ رہی تھی وہ لڑکا نیوز اینکر تھا۔ وہ اس لڑکی کو پسند کرنے لگا تھا اس کے بگڑے چہرے کے باوجود، کیونکہ وہ لڑکی عادت کی بہت اچھی تھی۔ اس لڑکے نے کہا کہ میں تمہارا چہرہ بالکل ٹھیک کروا دوں گا، میں تمہاری سرجری کرواؤں گا۔ پہلے تو وہ لڑکی نہ مانی، مگر اس لڑکے کے ضد کرنے سے اس لڑکی کو بھی ماننا ہی پڑا۔ لڑکے نے لڑکی کی سرجری کروائی تو وہ بہت خوبصورت نکل آئی۔ عدت مکمل ہوتے ہی لڑکی نے اس لڑکے سے نکاح کر لیا۔ ایک روز وہ لڑکا اپنی بیوی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تمہیں آگے پڑھنے کا شوق تھا نا؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ ہاں، مجھے اس ملک کے محافظ بننے کا شوق ہے۔ لڑکی کے شوہر نے اسے پوری تعلیم دلوائی اور آج وہ تمہارے سامنے ایک پولیس آفیسر کے روپ میں ہے۔ میں اس آفیسر کی بات پر ایک دم چونک گئی۔ میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ میں نے حیرانی سے اس پولیس آفیسر کی طرف دیکھا۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جو کہہ رہی ہے، اس نے جو کہانی سنائی ہے، وہ سچ ہے یا جھوٹ، کیونکہ اتنی تکلیف جھیلنے کے بعد کوئی اتنی ہمت کیسے پیدا کر سکتا ہے۔ میری آنکھیں بھی بہہ رہی تھیں اور اس پولیس آفیسر کی بھی۔ میں نے بے یقینی سے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، تو اس نے کہا کہ رب کی ذات ہر اس بندے کو آزمائش میں ڈالتی ہے جو اس آزمائش کو جھیلنے کے قابل ہوتا ہے۔ وہ آزمائش میں ڈالنے کے بعد انسان کو پرکھتا ہے کہ انسان کون سا راستہ چنتا ہے، اللہ سے رجوع کرنے کا یا غلط راستہ اختیار کرنے کا جو اللہ سے دور لے جائے۔ مجھ پر بھی آزمائشیں آئیں اور شاید تم سے زیادہ،
مگر میں نے اللہ سے رجوع کر لیا اور تم غلط کاموں میں نکل پڑی۔ ابھی بھی وقت نہیں نکلا، تم اللہ کی طرف رجوع کر سکتی ہو، وہ بہت رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ انسان کے گناہ پہاڑ جتنے بھی ہوں تو وہ ایک آنسو کی بوند پر اتنے سمندروں کا مالک ہے، انسان کو معاف کر دیتا ہے۔ میں اس پولیس آفیسر کی بات سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں ایسے سب تو نہیں چاہتی تھی، میں تو ایک پرسکون اور خوشیوں بھری زندگی چاہتی تھی، مگر میری تمام زندگی نے مجھے برے کاموں میں ملوث کر دیا۔ اس روز میں نے عہد کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں کسی صورت بھی برے کاموں میں نہیں پڑوں گی۔ اب میں بس اچھے کام کروں گی اور اپنے رب کو راضی کروں گی۔ میرے ساتھ جو ہوا وہ رب کی ایک مصلحت تھی، میں اس کی ناشکری نہیں کروں گی۔ وہ پولیس آفیسر میرے لیے کسی فرشتے سے کم نہیں تھی، شاید اللہ نے ہی اس کو میری اصلاح کے لیے بھیجا تھا، تبھی میں اپنے رب کو پہچان پائی تھی جو نہ جانے غفلت میں بھول گئی تھی۔